NRC والے جو تجربے کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ میں دکھ کے ساتھ NRC جتنا انسٹیٹیوٹ امریکہ میں بھی کوئی نہیں ہے. صحیح سر. وہاں پہ پرائیویٹ ہیں لوگ, کمپنیوں کے. NRC سے گریٹ انسٹیٹیوٹ ود اے گریٹ کیپیسٹی, لیکن کلچر نہیں وہاں پہ. کوئی ایک پیسے کی پیداوار لوگوں تک, کلائنٹ تک نہیں گئی. ابھی انہوں نے G1 جو ہے گارلک جو ہے G1 نکالا ہے انہوں نے. تو اس طرح انہوں نے شان خدا آم کی بھی ایک انڈیا سے پودا اٹھا کر دیا ہم نے, اور وہ کدھر گیا سر؟ وہ پیاز کی طرح ہے تقریباً, اور پیاز کی طرح بے شک ہو, لیکن ان کی ریسرچ جو ہے جی خدا صرف فنڈ لینے تک ہے. سوسائٹی میں نہیں پہنچی. کہیں پروڈکٹ بتاؤ یہ G1 کدھر ہے؟ آپ NRC کے نہیں سر. نہیں میں ڈاکٹر ظفر الطاف کے دوستوں میں سے ہوں, میں ڈاکٹر شریف کے دوستوں میں سے ہوں, اور وہ کیا نام تھا جو بڑے نامی گرامی تھے, میں DG جیسے ہی جو ہے نا کہ گارلک پہ میں کام کرتا ہوں کہ لہسن پہ کہ پاکستان میں کہ جتنا یہ میں فیصل آباد سے ہوں. اچھا, فیصل آباد والے کر سکتے ہیں, تحصیل تانلے والا سے. صرف پرائیویٹ سیکٹر کر سکتا ہے, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کو ریزلٹ چاہیے. بالکل جی. ہاں جی. گورنمنٹ کے اداروں سے ابھی تک کوئی فارمولا نہیں نکلا جو لوگوں تک جائے. یہی دکھ ہے اس بات کا کہ ہمارے پاس پنجاب دنیا کی بیسک ایگریکلچر سوسائٹی ہیں, آپ کے ہاں ایک سیڈ بھی نہیں ہے لوکل جس کو ڈیولپ کیا ہوا آپ نے. ہاں نہیں. اب آپ سیڈ, آپ کو پتا ہے کہ سیڈ کے اوپر وہ انٹلیکچوئل رائٹ کے تحت اگر آپ دوسروں کو استعمال کریں گے تو 11% ویسے ہی دینا پڑے گا, اور اس کے وہ جینز دیکھ لیتے, آپ انکار نہیں کر سکتے. جی سر. تو اس لیے اب آپ کو پہلا اپنا سیڈ بنائیں, پھر سیڈ کے بعد ٹیکنکس فارمر کی ڈیولپ کریں, پھر ٹیکنالوجی, پھر ایگریکلچر میں آپ بیکورڈ ہیں, تھرڈ ریٹ بیکورڈ ہیں, کیونکہ آپ کا میکنائزیشن پروگرام نہیں. ایک ٹریکٹر ہے, ٹریکٹر کے علاوہ سارا کام ہاتھوں سے. آپ بیچارے مسلیوں کی نسلیں مر چلی ان پڑھ رہ کر, اب وہ بھی ختم ہو گئے, تو آپ کیسے کام کریں گے؟ تو یو ہیو ٹو انٹروڈیوس میکنائزیشن. جرمنی میں ایک فارمر ہے, تو وہاں قانون یہ ہے کہ اگر 100 گائے ہوں تو دوسرا بندہ ضرور ہو. وہ سنگل آدمی چلاتا ہے, کمپیوٹر ٹیکنالوجی سے, فیڈنگ بھی, ملکنگ بھی, اور پانی پلانا, سب کچھ سارا سنگل ہینڈلی کرتا ہے میکنائزیشن سے. ابھی لہسن لگانے کے لیے ہمارا ملک تو بہت بڑا ہے, لیکن ہمارے پاس ایک مشین نہیں ہے, پلانٹر نہیں ہے جو لہسن لگا سکے. سب سے بیکورڈنیس یہ ہے کہ پاکستان ہیز ناٹ ایگریکلچرلی ڈیولپ اس ٹیکنالوجی, اس مشینری. آپ سوائی ٹریکٹر بھی چھوٹا سا, جس کے ایک ڈرائیور جو ہے دن پورا کام کرے, تو اس سے جو آج کل دنیا میں الگ وہ 32 سال لے کر چلتا ہے, وہ 1 گھنٹے میں آپ کے ہفتے جتنا کام کر جاتا ہے, تو اس کی کاسٹ کم آتی ہے. تو ہم نے ایگریکلچر سیکٹر میں پھر یہ ہے کہ فارمر ایسوسیشن کو اتنی کو بنی نہیں, بدنصیب کہ فرٹیلائزر جو ہے 250 روپے کا تھا, وہ 3700 روپے پہ چلا گیا, اور کسی نے اعتراض نہیں کیا. سر ایک اور پوری ایگریکلچر بیٹھ گئی آپ کی. میں ایک اور بات کہوں گا کہ جو فارمر ہیں جو اوپرلے درجے پہ کام کر رہے ہیں, وہ اپنا راز نہیں دیتے ہیں, وہ بتاتے نہیں ہیں کہ ایسے کرو ایسے کرو. یہ کیا وجہ ہے؟ راز بڑا تھوڑا سا ہے. ان کدھر ہے پیداوار؟ ایوریج پیداوار پاکستان کی جو پر ایکڑ ایوریج نہری علاقے کی وہ 24. ایک نے اگر 60 من کر لیا تو 1000 ایکڑ میں 2 ایکڑ میں 1000 ہوا, تو ایوریج اس کی 24 من ہے. 24 من ہے بالکل. انڈیا کی جو ہے اس وقت 50 اور 60 کے درمیان ہے. ورلڈ ایوریج جو ہے ایڈوانس کنٹریز کی وہ 85 من پر ایکڑ ہے. سعودیہ میں نے پیدا کیا وہ اریگیشن ٹیکنالوجی پہ سینٹر پیوٹ. تو یہاں ابھی بڑا گیپ ہے. وہ انسٹیٹیوٹ کو نا پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ اگر, یا فارن کنٹری میٹسوبیشی امریکنوں کے ساتھ جوائنٹ وینچر کرا کر پھر وہ دے سکیں گے آگے. ہمارے انسٹیٹیوٹ کی جو ہے کیپیسٹی نہیں لوگوں تک چیز پہنچانے کی. اس کے پہنچانے کے لیے اس کے اندر فنڈ چاہیے, اس کے اندر لیٹسٹ ٹیکنالوجی چاہیے, تو اس کے لیے فارن جوائنٹ وینچر کرنا پڑے گا. یہ باری جو ہے اٹ کین چینج دا ہول فیس آف دس ریجن, لیکن بڑا لمیٹڈ پروگرام ہے. آئل بھی بڑی تھوڑی سی, اب دیکھیں تھوڑی ہے, ابھی ہم نے تو پہلی دفعہ ہی سنی ہے. ابھی تو 1% بھی نہیں, آپ کو امپورٹ کا 1% بھی نہیں کر رہے. نہیں کر رہے سر. ہاں, میں نے ان کی مشین باری کی جب 6 مہینے دیکھی, ابھی تک کمیشن نہیں ہوئی تھی تیل والی. ایک تو منگوا لی بڑی ساری, تو ہے نہیں. تو دوسرا انسٹیٹیوٹ کے اندر جب بندے ہی کو آپ فیصل آباد والا بندہ بارانی کو کیسے چلائے گا؟ وہ کہے گا نہر لاؤ پہلے. اس لیے لوکل بندوں کو ڈیولپ کریں اور کمیونٹیز کے ساتھ انٹر لنک کریں, تاکہ اس کی ذمہ داری ہو جائے, کمیونٹی پیچھے پڑ جائے کہ ہمیں کچھ دو جی. تو پھر ہو سکتا ہے یہ باری ونڈرفل انسٹیٹیوٹ, باری ایرڈ یونیورسٹی
اور فارمرز ایسوسیشن آف دا ایریا، ان کی ایک جوائنٹ ایسوسیشن بنے. اس کے بعد یہ چلے. پھر یہ ہے کہ لوگوں کو ہربس کے اوپر اس خطے کو ہرب پر لے جائیں. یہ بڑا خصوصی ہے. دوسرا ایک اور شروع سے عطر اور گلوکند پیدا کرنے والا، عرق بنانے والا یہ ہربل. تو ابھی میں نے لکھا 17 ہربل یہاں ان کی ماس پروڈکشن کر کے 5 بلین روپیز کی انڈسٹری لگ سکتی ہے. 5 بلین روپیز جہاں 1 روپیہ ارننگ نہیں، وہاں 5 بلین کیا حالت نہیں بدلے گی. تو اس کو جو چوہا سیدن شاہ کو اور کلر کہار کو وی مسٹ ریسٹور اٹس گلوری آف ہربل پروڈیوسر. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا بھی ہمارا فارمر ہے یا ہمارے ملک کے اندر بہت لہسن کاشت ہوتا ہے اور جرمینیشن بہت پیاری ہے، ایوریج بہت پیاری ہے، لیکن ہزاروں ٹن باہر سے منگوا رہے ہیں کہ ہمیں یہ کیوں نہیں ترجیح دیتے. تو کچھ تو انڈیا کا نمک ایسا لگا ہے لوگوں کو. ہاں جی. کیلا انڈیا کا کھاتے ہیں پورے پنڈ اسلام آباد میں. لہسن میں نے باہر کا دیکھا سارے کا سارا. بالکل. اور مجھے بتایا گیا آلو اور ٹماٹر بھی انڈیا سے نہ آئیں تو سارے بھوکے مر جائیں. تو شیم ٹو دس ایگریکلچر. پنجاب دنیا کا سب سے اولڈسٹ خطہ ہے ایگریکلچر کا. آپ کو اپنے جینیٹیکلی جو انٹلیکچوئل رائٹ کے تحت اس خطے میں آپ انسٹیٹیوٹ بنائیں. جی سر. جتنی جڑی بوٹیاں، اب جتنی زہریلی بوٹی اور گھاس ہے اتنا ہی وہ اربوں روپے کا. وہ بچھو کا زہر کتنا قیمتی ہے؟ ہاں جی. ان جڑی بوٹیوں کا زہر اتنا قیمتی ہے. اس کا انٹلیکچوئل رائٹ لوگ لے گئے ہیں. باسپتی انڈیا لے گیا، امریکہ لے گیا، کیونکہ آپ نے ابھی تک ڈائریکٹری نہیں بنائی، جینیٹک ڈائریکٹری، بایو جینیٹک ڈائریکٹری. تو ایک ریجن وائز ہر ریجن سے بارانی کی ایک بنتی ہے، نہری کی ایک بنتی ہے. یہاں پہ پنڈی کے پاس تخت بڑی شہر میں ہے جو اس میں مجھے وہ جو ایکسپرٹ ہیں آپ کے کالج کے، انہوں نے کہا اگر مائنیوٹ جائیں تو 2500 قسم کے گھاس بوٹیاں جڑی بوٹیاں ہیں یہاں پہ ایک جگہ پہ. تو 2500 کا انٹلیکچوئل رائٹ بننے کے بعد کل کوئی فیکٹری بھی باہر بنائے تو 11% آپ کو دے گی. بالکل دے گی انشاءاللہ. تو نالج کو ایڈوانس کریں، اپنے جھگڑوں سے نکلیں، کوآپریٹو موومنٹ کے ساتھ چلیں، اور ایگریکلچر اور فارسٹری اور مائننگ یہ لوگوں کی لوکل اکانومی اس سے بدلے گی. اور پھر انڈسٹریل سکل ہی نہیں ملک میں ہمارے پاس بندے سکلڈ ہی نہیں ہیں کہ جو چلائیں انڈسٹری اور ایڈوانس کریں ٹیکنالوجی. اس کے بھی سکل انسٹیٹیوٹ پولی ٹیکنک ابھی زیادہ تو نہیں. یہ جو ابھی تقریباً اس دفعہ 1000 ایکڑ تک ہم پہنچ گئے ہیں لہسن لگوانے میں. ہم لیکن میرے عزیز سنو نا، آپ کی منزل کیا ہے؟ 1000 ایکڑ تو ابھی آپ ایک نہیں، شہر کی ضرورت پوری کر سکتے نہیں کر سکتا جی. تو کیا ہیف ایگریکلچر کنٹری امپورٹنگ بیسک کھانے کی، راہ کھانے کی. ہاں جی. ہیف ہر چیز باہر سے. اچھا، دوسری دکھ کی بات ہے پروسیس فوڈ. میں جاتا ہوں بیریا کے اندر ہی جو ہے وہ سپر مارکیٹ سے 80% امپورٹڈ ہے. سارا باہر سے 80% بیسک کیا ہے انہوں نے ڈبوں میں بند کیا. تو آپ خود کیوں نہیں کر سکتے؟ تو فیصل آباد یونیورسٹی کسی وقت ایشیا کا ہائیسٹ انسٹیٹیوٹ تھا. تو اب آپ جو علاقے کے انسٹیٹیوٹ ہیں ان کے اندر درد دل والے بندے اور این جی اوز کو انڈکٹ کریں سو دیٹ دے ریچ ٹو دی پیپل. پور پیپل جو دن بھر اپنی کمائی کھانا نہیں بنا سکتا وہ آپ کو ریچ نہیں کرے گا. یو ہیو ٹو ریچ ٹو دیم. اور ہم ایگریکلچرلی سیلف سفیشینٹ ہو سکتے ہیں. پروسیس فوڈ کی وجہ سے فارن ایکسچینج کما سکتے ہیں. اور فارسٹ کا جو گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے، آپ اندازہ کریں 10 بلین ٹری اگر لگ جاتے ہیں اور 10 بلین میں دیار، چنار، اس طرح کے بڑے بڑے پودے جو ہیں وہ جب پورا ڈیولپ ہو جاتا ہے تو 5 کا، لیکن میں کہتا ہوں 1 لاکھ ہی لگاؤ. اب 10 بلین انٹو 100,000 یہ 100 ٹریلین بنتا ہے. 100 ٹریلین آپ پاس کوئی اور دولت ہے؟ ابھی آپ IMF سے لون لیتے ہیں جب تو کبھی ایئرپورٹ دیتے ہیں، اس کے بدلے میں کوئی پروجیکٹ دیتے ہیں. آپ صرف فارسٹ دے سکتے ہیں اس وقت، اور فارسٹ لینے میں ان کو خوشی ہوتی ہے کہ 2 سال کے بعد تو یہ اور بڑا ہو جائے گا. ہاں بڑھے گا. تو میں نے تو یہاں پہ بھی لکھ دیا کہ دوسرے ملکوں کو جو جن کو ہے کہ CO2 ایمیشن کم نہیں کر سکتے، انڈسٹریل کنٹری ہیں جیسے امریکہ، تو نہ کریں. یونائٹڈ نیشن کے پروگرام کے تحت یہ بیرن ماؤنٹین جو ہے ہماری لے لیں اور اس پہ درخت لگائیں، تاکہ ایک 2 کام کرتے ہیں درخت. ایک تو جو اس وقت دنیا ساری میں جو ارتھ وارمنگ ہے وہ CO2 ایمیشن بڑھ گئی ہے، تو درخت جو ہے CO2 کو ابزارب کرتے ہیں اور آگے پھر آکسیجن دیتے ہیں. تو آکسیجن وہ
CO2 کے اثرات کو اور کم کر دیتی ہے، تو اس لیے وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر دنیا کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر کے میں نے کہا کارپوریشنیں بنائیں فارسٹ کی، پرائیویٹ کارپوریشنوں میں آپ بندے حصہ لیں۔ ان کارپوریشنوں کو انسینٹیو یہ ہے کہ پیپر انڈسٹری، ریون انڈسٹری، ووڈ پروسیسنگ انڈسٹری لائسنس آپ ہی کا ہے، لیکن ان ریٹرن آپ ریفارسٹریشن کریں۔ ریفارسٹریشن کرتے ہیں تو آپ امیجن کریں 50 ملین ٹریز جس کے پاس ہو جائیں تو 20 سال بعد اس کی ٹریلینز ورتھ آف اپنی بڑھ رہی۔ تو ایک طرف انڈسٹری اس کو منوپلی دینے سے وہ سارا نفع کمائے گا، امپورٹ آف ووڈ، امپورٹ آف ٹمبر، پروسیسنگ آف پیپر پروسیسنگ، ریئن پروسیسنگ۔ دنیا اب ریئن پہ جا رہی ہے کیونکہ پیٹرو والی پروڈکٹ کو لوگ ڈسکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ ریون کا ریشہ بنتا ہے جتنا، تو ریون فیکٹری بھی تھی آپ پاس اور وہ درختوں سے ہوتی۔ تو اب آپ پاکستان کی ساری زمین خالی ہے، ناردن پہاڑ سارے آزاد کشمیر، زلزلے اس لیے آتے ہیں وہ کشمیر میں، ادھر گلگت میں اتنی ٹھنڈک ہے کہ جھاڑی اگتی نہیں کو کاٹ لیتے ہیں جانور، جانور جو ہیں بھوکے پیاسے ہڈیاں نکلی کیونکہ جنگل کے پتے نہیں گرتے، زمین زرخیز نہیں ہوتی۔ اور ایک وادی ہے اسکاردو سے لے کر وہ کیا ہے جہاں پیلس ہے ان کا گیزر ویلی، وہاں میں نے 2 دیکھا، میرے سامنے ڈی سی صاحب کٹوا رہے تھے درخت جن کا 24 فٹ سرکمفرنس تھا چنار کی۔ اگر 2 اور 6 اسکاردو شہر میں ہو سکتے ہیں تو اس ساری وادی میں 1 بلین ٹری ہو سکتے ہیں، اور وہ سارا خطہ جو ہے بلین ٹری پہ سسٹینیبل ہو جاتا ہے۔ چنار بہت بڑا درخت، سب سے بڑا درخت ہوتا ہے اور عمارتی لکڑی ہے، قیمتی لکڑی ہے۔ تو خدا کرے کہ ہم اس پروگرام سے فائدہ اٹھا جائیں، نرسریاں ڈیولپ کریں، سینسیبل لوگ نرسریاں ڈیولپ کریں، آپ بھی نرسری بنائیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور آپ کے خطے میں ہے شیشم، اور سیالکوٹ گجرانوالا پنڈی کے خطے میں لگائیں ساگوان، لگ جاتا ہے جی، میں تجربہ کر بیٹھا۔ اور ساگوان بڑی قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، شیشم بڑا قیمتی ہے۔ اس کے بعد جو پودا لگانے لگائیں، اور ادھر ہیربل جو ہیں اس میں مورنگا لگائیں، جن کو بائلوبا لگائیں، پھر اور درخت ہیں بڑے قیمتی، نم لگائیں، نم ادھر اوکاڑا سے نیچے نیچے اب وہ کنڈیوسو ہے۔ تو تھوڑا سا ہم نے نالج کو کامن کرنا ہے، کامن مین کے لیے۔ ابھی ایکسپرٹیز ہیں ان کے تک بندہ اپروچ نہیں کر سکتا اور وہ آگے اپروچ نہیں کر سکتا۔ اٹ شوڈ بی میڈ پبلک، اور پرائیویٹ پارٹنرشپ جب تک نہیں ہوگی یہ گورنمنٹ کے پروگرام امپلیمنٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ فنڈ کی بھی کمی ہوتی ہے، سٹاف کی بھی کمی ہوتی ہے، اور کمیونیکیشن کے بھی گیپ ہے۔ تو اس کے لیے پرائیویٹ پارٹنرشپ لازمن ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو، بہت شکریہ سر۔